زمیندار اخبار میں جب ڈاکٹر راتھر پر رحمت خداوندی کے پھول برستے تھے تو یار دوستوں نے غلام رسول کا نام ڈاکٹر راتھر رکھ دیا تھا۔ معلوم نہیں کیوں، اس لیے غلام رسول کو ڈاکٹر راتھر سے کوئی نسبت نہیں تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ MBBS میں 3 بار فیل ہو چکا تھا، مگر کہاں ڈاکٹر راتھر، کہاں غلام رسول۔ ڈاکٹر راتھر ایک اشتہاری ڈاکٹر تھا جو اشتہاروں کے ذریعے قوت مردمی کی دوائیں بیچتا تھا۔ خدا اور اس کے رسول کی قسمیں کھا کھا کر اپنی دواؤں کو مجرب بتاتا تھا اور یوں سینکڑوں روپے کماتا تھا۔ غلام رسول کو ایسی دواؤں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ شادی شدہ تھا اور اس کو قوت مردمی بڑھانے والی چیزوں کی کوئی حاجت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کے یار دوست اس کو ڈاکٹر راتھر کہتے تھے۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ اس کے بعض دوستوں کو یہ نام پسند آ گیا تھا اور یہ ظاہر ہے کہ غلام رسول کے مقابلے میں ڈاکٹر راتھر کہیں زیادہ ماڈرن ہے۔ اب غلام رسول کو ڈاکٹر راتھر کے نام سے یاد کیا جائے گا، اس لیے کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھنا چاہیے۔ ڈاکٹر راتھر میں بے شمار خوبیاں تھیں۔ سب سے بڑی خوبی اس میں یہ تھی کہ وہ ڈاکٹر نہیں تھا اور نہ بننا چاہتا تھا۔ وہ ایک اطاعت مند بیٹے کی طرح اپنے ماں باپ کی خواہش کے مطابق میڈیکل کالج میں پڑھا ہوا تھا، اتنے عرصے سے کہ اب کالج کی عمارت اس کی زندگی کا ایک جزو بن گئی تھی۔ وہ یہ سمجھنے لگا تھا کہ کالج اسی کے کسی بزرگ کا گھر ہے جہاں اس کو ہر روز سلام عرض کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اس کے والدین مصر تھے کہ ڈاکٹری پاس کر لے۔ اس کے والدین کو یقین تھا کہ وہ ایک کامیاب ڈاکٹر کی صلاحیتیں رکھتا ہے۔ اپنے بڑے لڑکے کے متعلق مولوی صباح الدین نے اپنی بیوی سے پیش گوئی کی تھی کہ وہ بیرسٹر ہوگا۔ چنانچہ جب اس کو LLB پاس کرا کے لندن بھیجا گیا تو وہ بیرسٹر بن گیا تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی پریکٹس دوسرے بیرسٹروں کے مقابلے میں بہت ہی کم تھی۔ گو ڈاکٹر راتھر 3 مرتبہ MBBS کے امتحان میں فیل ہو چکا تھا، مگر اس کے باپ کو یقین تھا کہ وہ انجام کار بہت بڑا ڈاکٹر بنے گا اور ڈاکٹر بنے گا، اور ڈاکٹر راتھر اپنے باپ کا اس قدر فرمانبردار تھا کہ اس کو بھی یقین تھا کہ وہ ایک روز وہ لندن کے ہارلے اسٹریٹ میں بیٹھا ہوگا اور اس کی ساری دنیا میں دھوم مچی ہوگی۔ ڈاکٹر راتھر میں بے شمار خوبیاں تھیں۔ ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ سادہ لوح تھا، لیکن سب سے بڑی برائی اس میں یہ تھی کہ پیتا تھا اور اکیلا پیتا تھا۔ شروع میں تو اس نے بہت کوشش کی کہ اپنے ساتھ کسی اور کو نہ پلائے، لیکن یار دوستوں نے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ان کو اس کا ٹھکانہ معلوم ہو گیا۔ سوائے بار میں شام کو 7 بجے پہنچ جاتے، مجبوراً ڈاکٹر راتھر کو انہیں اپنے ساتھ پلانی پڑتی۔ یہ لوگ اس کا گن گاتے، اس کے مستقبل کے متعلق بڑی حوصلہ افزا باتیں کرتے۔ راتھر نشے کی ترنگ میں بہت خوش ہوتا اور اپنی جیب خالی کر دیتا۔ 5-6 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ اس کو اپنے باپ سے 200 روپے ماہوار ملتے تھے۔ رہتا الگ تھا، مکان کا کرایہ 20 روپے ماہانہ تھا۔ دن اچھے تھے ورنہ راتھر کی بیوی کو فاقے کھینچنے پڑتے، لیکن پھر بھی اس کا ہاتھ تنگ ہو گیا، اس لیے کہ راتھر کو دوسروں کو پلانا پڑتی تھی۔ ان دنوں شراب بہت سستی تھی، 8 روپے کی ایک بوتل، آدھا 4 روپے 8 آنے میں ملتا تھا، مگر ہر روز ایک ادھار لیتا۔ یہ ڈاکٹر کی بساط سے باہر تھا۔ اس نے سوچا کہ گھر میں پیا کرے، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کی بیوی فوراً طلاق لے لیتی۔ اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا خاوند شراب کا عادی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو شرابیوں سے سخت نفرت تھی۔ ان سے بہت خوف آتا تھا۔ کسی کی سرخ آنکھیں دیکھتی تو ڈر جاتی۔ ہائے ڈاکٹر صاحب، کتنی ڈراؤنی آنکھیں تھیں اس آدمی کی، ایسا لگتا تھا کہ شرابی ہے۔ اور ڈاکٹر راتھر دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ اس کی آنکھیں کیسی ہیں، کیا پی کر آنکھوں میں سرخ
دورے آتے ہیں۔ کیا اس کی بیوی کو اس کی آنکھیں ابھی تک سرخ نظر نہیں آئیں؟ کب تک اس کا راز راز رہے گا؟